کل عمران خان نے فواد چودھری کی جب گرفتاری ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک بہت لمبی سپیچ کی. اس میں عام طور سے تو وہی باتیں کی جو وہ کرتے ہیں, کچھ چند باتیں نہیں تھیں, جیسے محسن نقوی کا انہوں نے ذکر کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں ان کی ہر پوائنٹ پہ میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی. اس میں ویڈیو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہوگا یا سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمران خان کی اس تقریر سے ان کی پوری سیاست کا رجحان, ان کا ذہنی رجحان, اور یہ کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور اس میں کیوں فیل ہوئے, یا کم از کم وہ جو کہتے تھے وہ کرنا چاہتے تھے اور اس میں وہ نہیں کر سکے, تو وہ کیوں ایسے ہوا. اس میں سب سے پہلے تو ان کا جو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کی جو ایروگنس ہے یا ان کی ایگو ہے یا تکبر ہے, وہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ ایک ان کی ذات کا ایک بہت ہی منفی پہلو ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سے شاید غلط فیصلے کیے یا ان کو اس کا ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے. ان کی جب سیاست شروع ہوئی تو وہ 26 سال پہلے انہوں نے شروع کی, لیکن اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ ویسے ہی وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. 10-12 سال تک وہ یہی کرتے رہے. اس کے بعد پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, جنہوں نے کیا تھا انہوں نے بھی اس کو پبلکلی بتایا ہے, اور خان صاحب خود بھی کہتے ہیں وہ ہوا. اور پھر اس کے بعد بیرون ملک جو پاکستانی تھے انہوں نے خوب ان کو پیسے دینے شروع کیے. پھر ان کا ایک سوشل میڈیا پہ امیج بننا شروع ہوا. اس امیج میں ان کو ایک کہتے ہیں نا لارجر دین لائف, وہ اس طرح کا امیج ان کو بنایا گیا ان کا, اور لوگوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ بہت ہی پارسا ہیں, بہت ہی مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ, سنسیئر ہیں, اور یہ کہ یہ کوئی کرپشن نہیں کر سکتے, اور کچھ ہو جائے لیکن یہ کرپشن بالکل نہیں کر سکتے, اور یہ کہ یہ لوگوں کے ان کے دل میں لوگوں کا درد ہے وغیرہ وغیرہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنا زیادہ اس کو سوشل میڈیا پہ بتایا گیا کہ خان صاحب کو خود یہ یقین ہونے لگا کہ یہ واقعی سچ ہے سارا کچھ جو سوشل میڈیا پہ ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ تو ایک سراب ہے آپ کے سامنے جو کہ پیش کیا جاتا ہے. بہرحال تو یہ ہوا کہ جب ان کی حکومت آئی, اور وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی ان کی حکومت قائم ہو سکی, مطلب ان کے پاس تو نمبرز بھی پورے نہیں تھے, اس کے لیے بھی جہازوں میں بھر بھر کے لوگوں کو لایا گیا. تو بہرحال جس طرح سے بھی ہوئی ان کی وہ حکومت قائم ہوئی, اور اس وقت ان کے پاس پوری سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور عدلیہ کی بھی اس کی وجہ سے. تو ہوا یہ کہ ان کو لگا کہ میں جو چاہوں میں کر لوں, جو میں میرے دل میں آئے میں کروں, کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہوگا, مجھے کوئی ریزسٹنس نہیں آئے گی کہیں سے, مجھے پوری کھلی چھٹی ہے کہ میں اس ملک کو جو چاہوں کر لوں. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس کراؤڈز بھی آ رہے ہیں, ان کی مقبولیت بھی عام ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کو لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھنا شروع کیا, ہر وقت دیکھنا شروع کیا, تو وہ تو ایک پبلک کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو سامنے نظر آتا ہے وہی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑا شخص ہے یا بڑی اس کی اہمیت ہے. تو یہ خود بھی ظاہر ہے اپنے آپ کو دیکھتے تھے ہر وقت ٹی وی پہ. تو ان کو نا لگا کہ میں اب میرے پاس مقبولیت بھی ہے, مجھے سب اداروں کی بھی سپورٹ ہے, تو میں چلو جو مرضی کروں. تو انہوں نے اسمبلیوں میں انہوں نے جو قانون بھی بنوائے وہ انہوں نے سارے پریزیڈنشیل آرڈیننس کے تھرو بنوائے شروع میں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کو سمجھ آئی سسٹم کی تو انہوں نے توشہ خانہ والا قصہ بھی کیا, اور پھر بعد میں جو آپ کو معلوم ہے کہ باتیں جو کیا نام ہے ملک ریاض کے ساتھ جو ان کا جب معاملہ ہوا وہ بھی پھر اس وقت تو نہیں سامنے آیا, لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے وہ کیا تو اب سامنے آ رہی ہیں وہ ساری چیزیں. تو ہوا یہ کہ جب ان کے کانفیڈنس لیول اتنا بڑھ گیا اور ایروگنس اتنی بڑھ گئی, تو انہوں نے لوگوں کو پہلے بھی دیتے تھے لیکن انہوں نے لوگوں کو کھلم کھلا گالیاں دینی شروع کیں, انہوں نے برا بھلا کہا لوگوں کو, اور مطلب اپنے مخالفین کو, سیاسی مخالفین کی میں بات کر رہی ہوں. اور نہ صرف یہاں پہ بلکہ جب یہ بیرون ملک جاتے تھے تو وہاں پہ بھی ان کے بارے میں یہی کہتے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ ان کی طرف سے ان کو کوئی ریاکشن نہیں آئے گا, یا ان کی طرف سے ان کو کوئی مطلب وہ لوگ ان کو کرنے دیں گے ہمیشہ کے لیے جب وہ یہ جو کر رہے ہیں اس وقت. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ
کسی کے ساتھ بھی ایسا کریں، ان کو کانسٹنٹلی ان کو ڈاؤن گریڈ کریں، کانسٹنٹلی آپ ان کو ملائن کریں، ان کا امیج جو ہے آپ خراب کریں، تو پھر اور پرسنلی کریں، یہ نہیں کہ کسی نظریے کی بنیاد پہ انہوں نے کیا. اگر تو نظریے کی بنیاد پہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کرپشن کا بھی جب معاملہ اٹھایا تو انہوں نے اس کو کرپشن کو نظام کا معاملہ کر کے یا نظام کا مسئلہ کر کے نہیں اٹھایا. انہوں نے چند لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے پیسہ ملک سے باہر بھیجا ہوا ہے، یہ انہوں نے ظلم کیا ہے ملک کے ساتھ. لیکن وہ صرف 4 لوگ تو نظام نہیں ہے نا، نظام تو اس پورے سسٹم کا نام ہے، اور اس میں پورا ایک طبقہ ہے جو اس نظام میں شامل ہے، اور وہ سبھی لوگ جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں مل کے، اور اسی لیے یہ نظام قائم بھی ہے. تو انہوں نے کیونکہ چند لوگوں کو ٹارگٹ کیا، لیکن باقی جو لوگ تھے یہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے یا ان کو اپنے ساتھ ملا لیا. تو ان کا خیال تھا کہ میں اسی طبقے میں رہوں گا اور اس طبقے کے میں چند لوگوں سے لڑائی کروں گا یا ان سے میں جنگ کروں گا اور اس پہ میں حاوی ہو جاؤں گا. لیکن خان صاحب بھول گئے کہ ایسا نہیں ہوتا. نظام کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی وہ نظام کے اندر آپ کی اپنی لڑائی ہوتی ہے مخالفین سے، آپ کی نظام کے ساتھ وہ لڑائی نہیں ہو رہی، آپ نے نظام کے ساتھ ٹکر نہیں لی. اگر ایسا ہوتا تو آپ ایمنسٹی اسکیمیں نہ اپروو کرتے، آپ توشہ خانہ سے نہ وہ کرتے، چوری کرتے یا وہ چیزیں بیچتے جو آپ نے بیچی ہیں، آپ ان لوگوں کو مراعات نہیں دیتے جو مافیاز کے ساتھ مافیا کا حصہ ہیں، یا ان لوگوں کو اپنے ساتھ نہ رکھتے جنہوں نے مطلب جن کے مافیاز ہیں، جو مافیاز کے ہیڈ ہیں یا کم از کم اس کے اس میں شامل ہیں. تو انہوں نے ان سب کو اپنے ساتھ ملایا. ان کا خیال تھا کہ میں جب میرے مخالفین ہیں میں ان سے بڑا گروپ بنا لوں گا تو میں اس لڑائی میں ان پہ حاوی ہو جاؤں گا. لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ فیورز کیے تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ ان کو بھی نکالنا شروع کر دیا، ان کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان کے خلاف بھی باتیں شروع کر دیں، ان کو بھی ذلیل کرنا شروع کر دیا. تو اب آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ سمجھیں کہ بس میں ہی میں ہوں. تو اسی نظام میں اب جو لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، اور جب انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور انہوں نے اپنی منمانی کی اور کسی کی کوئی بات نہیں سنی، اور اوپر سے انہوں نے ملک کا نقصان کیا، اوپر سے ان کی انکمپیٹنس تھی، انہوں نے معاشی نقصان پہنچایا، انہوں نے فارن ریلیشنز کو نقصان پہنچایا، تو وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ دوسری طرف چلے گئے. ان کے ساتھ جو سپورٹرز تھے وہ بھی دوسری طرف چلے گئے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ری ایکشن ہونا ہی تھا نا. تو یہ خان صاحب کو ابھی تک بھی شاید سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسی نظام کا حصہ ہیں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، وہ اگر اس سے مطلب ایگری کریں یا نہ کریں، اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ایکچولی وہ اسی نظام کا حصہ ہیں. وہ صرف اس نظام کے ایک دھڑے میں شامل ہیں، اور وہ دھڑا پہلے مضبوط تھا کیونکہ اس کو حمایت تھی کچھ لوگوں کی، اس کو سپورٹ تھی. اب وہ دھڑا جو ہے اب وہ مضبوط اب وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرا دھڑا جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ان کی باری ہے، وہ جو کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. تو یہ تو ایک ہی طبقے کے 2 دھڑوں کی لڑائی ہے. آپ بیچ میں سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی نظام کو چیلنج کیا اور آپ نے کوئی بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کی، یہ بالکل خان صاحب کی خام خیالی ہے. اچھا، اوپر سے اب انہوں نے کیا کہا، کل انہوں نے قوم سے مخاطب ہو کے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جہاد کریں اور آپ ڈریں نہیں، اور آپ مطلب ان کا یہ تھا کہ اب آپ سڑکوں پہ نکلیں. مطلب انہوں نے ہمیشہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے. اب انہوں نے نوجوانوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں، مطلب یہ کہ وہ ان کے بہاف پہ نکلیں، اب آپ لوگ انتشار پھیلائیں، آپ لوگ جو ہیں وہ بھی میری لڑائی میں عام لوگ شامل ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے. خان صاحب نے عام لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا. اور میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں، آپ پی ٹی آئی کے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں اس وقت، ان کو بھی سمجھ ہوگی. اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا ہوا، کیونکہ میری بات ہوتی ہے بہت سے لوگوں سے روزانہ. انہوں نے کہا کہ میں نوجوان لے کے آؤں گا، شروع میں یہی کہتے تھے، لیکن جب دراصل وقت آیا تو انہوں نے وہی الیکٹیبلز لیے. چلیں اس کو بھی ایک طرف رکھ دیں.
پھر انہوں نے نوجوانوں کو نہ کوئی سیاسی شعور دلانے کی کوشش کی، نہ انہوں نے منظم کرنے کی کوشش کی، مطلب انہوں نے ان کو استعمال کیا۔ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا، الیکٹیبلز کو انہوں نے ایریاز بانٹ دیے اور کہا کہ یہاں پہ آپ اب نوجوانوں کو منظم کریں۔ وہ منظم کس بات پہ کریں؟ نہ نظریے کی بنیاد پہ، نہ منشور کی بنیاد پہ، صرف اس بات پہ کہ اب وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، عمران خان کو سپورٹ کریں اور عمران خان کو دوبارہ وہ وزیر اعظم بنائیں، یا عمران خان کا امیج سوشل میڈیا پہ بڑا کرتے رہیں۔ کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی ٹائیگرز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو امپاور کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ یہ عام اگر آپ لوگوں سے بات کریں نوجوانوں سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو لے لیتے ہیں اپنے ساتھ، ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی میٹنگز کے لیے، جلسے کروانے کے لیے، جو بھی انہوں نے کام کرانا ہو۔ تھوڑے دن کے بعد، اور وہ اس کے لیے ان کو وہ مطلب میں تو یہ ورڈ استعمال کروں گی کہ جھانسے دیتے ہیں مختلف قسم کے، ان سے وعدے کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ تو جب ظاہر ہے کہ نوجوان جب اپنا کچھ اپنی مطلب کام کر لیتے ہیں اور محنت کر لیتے ہیں تو پھر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اب ان کو یہ ملنا بھی چاہیے، تو اس وقت جو ہے پھر یہ ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے اور نئی ایک نوجوانوں کی بھرتی کر لی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں تو نوجوانوں کی کمی نہیں ہے، نہ تعلیم ہے، نہ جابز ہیں، نہ کوئی اور اپرچونٹیز ہیں، تو ان کو جہاں سے ہوپ ملتی ہے تھوڑی بہت، یا ان کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہماری اس میں بہتری ہو جائے گی تو وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہاں پہ بھی نا بجائے نوجوانوں کو بھی بجائے سسٹم چینج کرنے کے یا نظام کی تبدیلی کی طرف ان کو اس کی آگاہی دینے کے، ان کو چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات پہ ان کو اپنے ساتھ ملایا گیا، کیونکہ جیسے برابری پارٹی تو ہمیشہ یہ کہتی ہے نا کہ برابری پارٹی کسی کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے، مطلب جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا برابری پارٹی کے ممبرز ہیں، کارکن ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو کوآرڈینیٹرز ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، ہم کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ ہم ان کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ آپ پارٹی کے منشور کو سمجھیں، پارٹی کے سسٹم کو سمجھیں، پارٹی کے نظریے کو سمجھیں، اور ہم ایک برابری کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ یہ ان کو اپ فرنٹ بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مٹھائی نہیں بک رہی، کوئی آپ کو نوکریوں کے ڈھیر نہیں لگے ہوئے، کسی کو کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں ہوگا، آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اس پارٹی میں آ کے۔ تو ہم تو یہ صاف بتاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف میں اس طرح سے نہیں ہوا۔ بیسیکلی ان کو بتایا گیا کہ آپ کو یہ بینیفٹس ملیں گے، اور نوجوان ظاہر ہے کہ ڈیسپریٹ ہیں اس وقت، اس میں ان کو بلیم نہیں کرتی، تو وہ شامل ہو گئے۔ تو انہوں نے کوئی تنظیم اس طرح سے نہیں بنائی، لوگوں کو امپاور نہیں کیا گیا، ان کو کوئی عہدے نہیں دیے گئے اس طرح سے کہ ان کی بات بھی سنی جائے، کوئی ان کا جو فیصلے ہوتے ہیں کچھ اس میں ان کا بھی رائے ہو، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ گفتگو کی جائے۔ تو آہستہ آہستہ نوجوان بھی بددل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور انہیں شاید پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ سمجھ ہے تو وہ صرف پولیٹکس کو ایک وزیر اعظم بننے کا ذریعہ سمجھ کر اس میں آئے ہیں۔ ان کو نظام کا بھی نہیں معلوم کہ نظام کس کو کہتے ہیں، وہ اسی نظام کے ایک دھڑے میں شامل ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں اس نظام کو بدل دوں گا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات جو ہے، اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، وہ ان کے بہاف پہ انتشار پھیلائیں، وہ ان کے بہاف پہ پولیس سے ڈنڈے کھائیں، وہ ان کے بہاف پہ جا کے عدالتوں کے چکر کاٹیں۔ اب ان کو تو جب عدالت میں بلایا جاتا ہے یہ تو جاتے بھی نہیں ہیں، جو بیچارے نوجوان ہیں جن کو پکڑا جائے گا، یا ان کا کیا حشر ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں خود ہی آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون جو ہے وہ کمزور کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو آپ تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور آپ کھڑے بھی ہو بھی نہیں سکتے، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان بچوں کو، نوجوانوں کو جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ آپ یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جب آپ نے اگر چینج کرنا ہوتا ہے، جو برابری پارٹی پاکستان، ہم یہ نہیں کہتے کہ عوام کی قوت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں عوام کی قوت ہی اس ملک کو بدلے گی، لیکن وہ قوت جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے، ایک نظریے کے ساتھ اور ایک ایسے لیڈر کے پیچھے
تحریک چلانے سے ہوگی جو خود اس نظریے پہ کھڑا ہے، جو خود اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ خود جو ہے لوگوں کو لیڈ کرنے کو، ان کو امپاور کرنے کو، ان کو سیاسی شعور دلانے کو، ان کو لیڈرشپ میں لانے کے لیے وہ دن رات اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے، تو برابری پارٹی پاکستان یہی کرنا چاہتی ہے۔ اور جواد احمد تو ہمیشہ شروع سے یہی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ اس سے زیادہ آپ کے لیے مطلب کون سی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو ان کی نیت پہ شک ہو، کہ جو بندہ کہے کہ میں نے وزیر اعظم نہیں بننا، میں نے صرف اس ملک میں ایک ایسی پارٹی بنانی ہے جو عام لوگوں کو ریپرزینٹ کرے۔ اور کیونکہ ہم بھی یہی بلیو کرتے ہیں کہ ایک عام لوگوں کی قوت جو ہے وہ اس نظام کو بدل سکتی ہے، ایک بندہ نہیں بدل سکتا، ایک چھوٹی سی ٹیم بھی نہیں بدل سکتی۔ تو میرا میسج یہی ہے، اگر ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے تو وہ خان صاحب کے طریقے سے نہیں آئے گا، وہ سڑکوں پہ لڑائی مار کٹائی سے نہیں آئے گا، وہ انارکی سے نہیں آئے گا، وہ کیوس سے نہیں آئے گا، وہ ایک منظم جد و جہد سے آئے گا جو ایک نظریے کی بنیاد پہ ہو، اور اس کو لیڈ کرنے والا بندہ جو ہے وہ کریڈیبل ہو۔ تو اگر آپ بھی اس بات سے متفق ہیں تو آپ برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ سوچیں ان مسئلوں پہ، ان باتوں پہ، خود غور کریں اور پھر اپنا فیصلہ کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو، خدا حافظ۔